تو ہماری زندگی
یہ عملی سزا کیوں پیدا ہو گیا ہے، اس کی ہم اسباب کو ڈھونڈیں، ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں، جائزہ کریں، حساب کریں کہ یہ سزا کیوں پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا علاج تجویز کریں کہ یہ ہماری زندگی میں جو عملی سزا پیدا ہو گیا ہے تو کیسے دور کیا ہے۔ میں نے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ کرام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم ہم سے یہ کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں اپنے اور اپنے گھر والوں کو، متعلقین کو، اپنی گھرگی کو آگ سے اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ میں نے کل آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ جن اسباب نے ہماری زندگی میں یہ فرق پیدا کر دیا ہے کہ ہم خدا اور نبی اور امام کے ماننے والے بھی ہیں اور ان کے عادت، ان کے احکام سے سرکاری کرنے والے اور چھوڑنے والے بھی ہیں، اس کا ایک سبب کل میں نے بیان کیا تھا کہ اصل میں ہم نے مذہب وہ نہیں حاصل کیا ہے جو خدا نے بھیجا تھا، وہ مذہب نہیں حاصل کیا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ ہم نے وہ مذہب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جسے ہمارے ائمہ معصومین نے اپنے پاک و پاکیزہ خون سے بتایا تھا۔ ہم نے اس مذہب کا صرف اتنا سا پارٹ، اتنا سا حصہ حاصل کیا ہے جو ہم کو اپنے والدین سے مل گیا ہے، اپنی نسل سے مل گیا ہے، اپنے خاندان سے مل گیا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہماری بالکل صحیح اور سچی حقیقت یہ ہے کہ اگر ابھی ہم اصلی مسلمان نہیں بنے ہیں، اصلی مومن نہیں بنے ہیں، اصلی سیاہ نہیں بنے ہیں، اصلی محیط اہل بیت نہیں بنے ہیں، اصلی ادارات حسین نہیں بنے ہیں، ابھی ہم جو کچھ بھی ہیں سب نسلی ہے، مسلمان ہے تو نسلی ہے، شیعہ ہے تو نسلی ہے، مومن ہے تو نسلی ہے، ادادار ہے تو نسلی ہے، یعنی جو خدا نے دیا ہے اس کو ہم نہیں مان رہے ہیں، خدا کی دی ہوئی وہ چیزیں جو ہم کو اپنی نسل سے مل رہی ہے ہم اسی پر بنا رہے ہیں۔ یہ پہلے سبق تھا، اس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ آج بھی اسی قسم سے ایک دوسرے سبق کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا، لیکن آپ جتنا بھی مجھ سے سنتے جائیں سارے اسباب کا خلاصہ ایک نکلے گا کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو جاننا بہتر سمجھا ہے، ہم نے ہر چیز کا جاننا ضروری سمجھا ہے، لیکن اگر ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں تو دین کو نہیں جاننا چاہتے ہیں، شریعت کو نہیں جاننا چاہتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے کسی حصے میں رہتے ہیں، دنیا کے ہر حصے کی جغرافیائی حیثیت معلوم کرنا چاہتے ہیں، جو ہزاروں سال پہلے گزر گئے ہیں ان کی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، زمین کے سینے میں کتنے راز شکل ہے، سائنس کے ذریعے سینے کو چیر کے ہم راز معلوم کرنا چاہتے ہیں، سمندر اسی کی تہوں میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں ہم انہیں جاننا چاہتے ہیں، اور فضا اور ہوا میں سیاروں اور ستاروں میں کیا چیزیں پوشیدہ ہیں ان کے جاننے کے لیے ہم بے چین ہیں۔ لیکن مذہب نے ہمیں ان پر کیا واجب قرار دیا ہے، مذہب نے ہمارے لیے کیا حرام قرار دیا ہے، مذہب نے کیا چیزیں ہم پر واجب قرار دی ہے جن کا ادا کرنا ضروری ہے، کہ ان سے بچنا ضروری ہے، جن کے سمجھنے کے بعد ہم لوگوں کی راہ کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ وہ علم ہے نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو یہ علم دینا چاہتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان لانے والوں، اگر ایمان لائے ہو تو ایمان لانے کے بعد مطمئن نہ ہو جانا کہ تم آپ کو محفوظ ہو گئے ہو۔ اگر ایمان لانے کے بعد تم آپ کو محفوظ ہو گئے ہوتے تو میں تم سے یہ کہتا، خدا کہتا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا کہ ایمان لانے والوں تم کو جنت مبارک ہو، ایمان لانے والوں تم کو دوزخ سے بچنا مبارک ہو، ایمان لانے والوں تم کو میری نعمتوں کا پانا مبارک ہو۔ لیکن جب خدا خاص، خدا رحمان ہمارے سامنے آواز دے رہا ہے ایمان لانے والوں تم ایمان لائے ہو، مگر ابھی آگ اور فائر کا خطرہ تمہارے چاروں طرف منڈا رہا ہے، اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ہم کو قرآن مجید کے اس بیان کے بعد
इस यकीन को पूरा पक्का और मुस्तहकम बना लेना चाहिए कि हम ईमान लाने के बाद भी दोज़ख की आग से महफूज नहीं हुए हैं। अगर दोज़ख की आग से हम महफूज हो गए होते तो खुदा हमसे नहीं कहता कि अपनी जिंदगी को बचाओ। मैं आपकी खिदमत में एक अजीब व गरीब हकीकत करना चाहता हूँ और आपकी ज्यादा तवज्जो हासिल करते हुए करना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, जरा सुने और सोचते इस बात को। एक मरहला ये होता है, एक स्टेज ये होती है कि मैं अपने को मोमिन समझता हूँ, लेकिन मेरा अपने को मोमिन समझना इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसमें कोई यकीन नहीं है, इसमें कोई जमानत और गारंटी नहीं है कि मैं मोमिन हूँ। इसलिए कि जिंदगी में हमारे सामने ऐसे सैकड़ों और हजारों वाक़यात मौजूद है कि हमने अपने को जैसा समझ लिया है वैसे हम नहीं हैं। हमने कितने आदमी हैं जो समझते हैं कि हम शायर हैं, मगर उनकी जबान में अल्फाज नहीं निकलते हैं। हमने से कितने आदमी हैं जो अपने को बहादुर समझते हैं, लेकिन जब मैदान जंग में जाते हैं तब पता चलता है हम बुद्धिल हैं, बोलते हैं, कमजोर दिल है, बहादुर नहीं है। हमने से कितने आदमी हैं जो समझते हैं कि हम कवि हैं, बहुत कुछ बचने वाले हैं, लेकिन जब मेल का मौका आता है तो हमारे सामने हकीकत आती है कि हम बुद्धिल, हम वकील हैं, हम कंजूस हैं, हम कवि नहीं हैं। तो दुनिया में कितने ऐसे इंसान हैं जो अपने बारे में परहेज का शिकार है, बेफहमी का शिकार है, यानी हम जैसे नहीं हैं वैसा अपने को समझ बैठते हैं। तो अगर दुनिया में ऐसा है कि हम बुद्धिल थे, हम डरने वाले थे और हमने अपने आप को बहादुर समझ लिया, हम कंजूस थे, हमने अपने आप को वकील समझ लिया, तो इसके तो बहुत इम्कानात हैं, बड़ी गुंजाइश है कि हम मोमिन न हो और अपने को मोमिन समझ लें। तो हम हो या आप हो, किसी आदमी का अपने बारे में ये यकीन पैदा हो जाना कि हम मोमिन हैं, इसमें कोई मोमिन होने का सर्टिफिकेट नहीं। दूसरा मरहला है तो इससे ज्यादा तवज्जो के काबिल है कि मैं आपके सामने आया और इतने बड़े मजमे ने तय किया कि ये मौलवी साहब तो मोमिन है, लेकिन आप याद रखिए अगर आप सब लिख के भी दे दें कि मैं मोमिन हूँ तो आपके लिखने के बाद भी मेरा मोमिन होना यकीनी नहीं है। बुरा न मानिएगा कि इस दुनिया में लोगों ने किसको क्या नहीं मान लिया है। बंदों को खुदा मान लिया है, झूठों को नबी मान लिया है, कब्जा करने वालों को ईमान मान लिया है, जाहिलों को आलिम मान लिया है, बंदों के बनाए हुए को खुदा ने भेजा हुआ मान लिया है। तो दुनिया में इंसानों ने कितनी गलतियां की हैं, इसके बाद अगर वो किसी को मोमिन कह दे तो कोई जरूरत नहीं है कि वो मोमिन हो। यानी मैं अपने को मोमिन समझूं, इसमें यकीन नहीं है कि मैं मोमिन हूँ। आप मुझे मोमिन समझे, इसमें यकीन नहीं है कि मैं मोमिन हूँ, लेकिन आलिमुल गैब खुदा, हर चीज की गहराइयों में जानने वाला खुदा, कायनात की सारी चीजों से बाखबर खुदा, जो आज माजी और मुस्तकबिल, गुजरा हुआ जमाना, आने वाला वक्त और आज का वक्त सबको जानता है, वो आलिमुल गैब खुदा अगर कहता है ईमान लाने वालों तवज्जो चाहता तो जिनसे खुदा कह रहा है ईमान लाने वालों, जिस वक्त कह रहा है उस वक्त यकीनन मोमिन है, उनके ईमान में किसी किस्म का जुआ नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने को मोमिन नहीं समझा है, उनको सोसाइटी में मोमिन होने के सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उनको तो आज गैर खुदा मोमिन कह रहा है। गुंजाइश है, इस बात की गुंजाइश है कि जिस वक्त खुदा ने मोमिन कहा है उस वक्त जो मोमिन है वो सुबह को मोमिन न रहे, वो कल मोमिन न रहे, वो मरते वक्त मोमिन न रहे। लेकिन जिस वक्त खुदा ने उनसे मोमिन कह के बात की है, खिताब किया है, उस वक्त वो यकीनन मोमिन है। तो मैं आपकी खिदमत में ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो खुदाए आलिमुल गैब की निगाह में मोमिन है, खुदा उन साहिबान ईमान से कहता है अपने को दोज़ख की आग से बचाओ, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को दोज़ख की आग से बचाओ। तो मालूम ये हुआ कि जो निगाह खुदा में सच्चे और पक्के मोमिन हैं, उनके लिए भी दोज़ख की आग का पक्का खतरा है। मोमिन किसे कहते हैं? जो खुदा को मानता है, जो नबी को मानता है, जो इल्मे मासूमीन को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो शरीयत की एक एक बात को मानता है। मोमिन किसे कहते हैं? एक जुमला याद रखिएगा,
جو ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہے جسے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جائے ہیں، ایسی ساری چیزوں کو ایک ایک بات کو ماننے والا مومن ہے، پھر اس کے لیے آپ کا خطرہ کیوں ہے؟ ایمان تو صحیح ہے، عقیدے تو درست ہے، پختہ یقین ہے، پھر تو خطرہ ہے معلومہ خطرہ عمل کی بنیاد پر ہے، خطرہ عمل کی بنیاد پر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بطور مثال چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ یقین مانیے، ہم خدا اور نبی اور امام پر پورا یقین کامل ایمان رکھنے کے بعد جب کسی مومن کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو آگ ہم سے قریب ہوتی ہے۔ جب ہم کسی آدمی کا دل دکھاتے ہیں، آگ ہم سے قریب ہوتی ہے۔ جب ہم نمازوں کو ادا کرتے ہیں، آگ ہم سے قریب ہوتی ہے۔ جب ہم نامحرم کو دیکھتے ہیں، آگ ہم سے قریب ہوتی ہے۔ جب ہم نامحرم کے جسم کو چھوتے ہیں، آگ ہم سے قریب ہوتی ہے۔ یہ سارے مواقع ہیں جہاں آگ ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ جب ماں باپ کو اولاد ایسی نگاہ سے دیکھتی ہے جو نگاہ غصے والی نگاہ ہوتی ہے، تو ایسی اولاد سے آگ دوزخ کی آگ قریب ہو جاتی ہے۔ بات آ گئی ہے تو میں جملہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے ہم کو پابند بنایا ہے کہ ہم پوری زندگی کبھی ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کڑوی نگاہ سے نہ دیکھیں، کڑوی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اگر ہم نے کبھی ماں باپ کو ایسی نگاہ سے دیکھا تو یہ جتنی نگاہ ماں باپ تک جا رہی ہے، دوزخ کی رات کے شعلے اور آنچ وہی ہم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کا دیکھو جب کبھی ماں باپ کو دیکھنا تو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھنا۔ میں ایک عورت کرنا چاہتا ہوں، اتنا لطیف ہے یہ مذہب، اتنا شریف ہے یہ مذہب، کتنا انسانی زندگی کے لیے سامان راحت فراہم کرنے والا یہ مذہب ہے، اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جب کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے اور جس سے مانگتا ہے وہ مانگنے والے کو وہ چیز دیتا ہے، تو لین اور دین کا طریقہ یہی ہے کہ دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ نیچے اور پست ہوتا ہے۔ لیکن مذہب نے کہا اگر ماں باپ اولاد سے کوئی چیز مانگے ذرا سننے سے خالی بات ہے، اگر ماں باپ اولاد سے کوئی چیز مانگے تو فریضہ ہے ماں باپ سے، جب ماں باپ جب مانگے تو اولاد کا فریضہ ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے چیز اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے پیش کرے تاکہ وہ اس کے ہاتھ پر سے اٹھا لے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی ماں باپ کا ہاتھ نیچا ہو جائے اور اولاد کا ہاتھ نیچا ہو جائے۔ نہیں، اگر تم ہاتھ بڑھا کے انہیں ہاتھ پلٹ دو گے تو تم میں چیز کے دینے اور سکھنے کا غرور پیدا ہوگا۔ نہیں، اپنے ہاتھ پر پھر کے ان کے سامنے پیش کرو تاکہ تمہارے نظریات و سائیکولوجی میں یہ بات پیدا رہے تم نے ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ انہیں نذرانہ اٹھا کے قبول کر۔ تو میں نے آپ کے سامنے اپنا ضرور کہنا چاہا، اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ایمان میں ثابت قدم ہونے کے بعد بھی اگر آگ کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈا رہا ہے، ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے، تو صرف اعمال کی بنا پر اعمال میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر دوزخ کی آگ ہم سے قریب ہوتی ہے۔ ایک کسی واجب کا چھوٹنا اور دوسرا کسی حرام اور ناجائز کام کا ہونا، تو ہم اپنے پر اپنی زندگی کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکتے ہیں جب تک ہم دین کے بارے میں کم سے کم اتنا نہ پڑھ لیں، اتنا نہ جان لیں کہ ہم پر واجب کیا ہے اور ہمارے لیے حرام ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہنا چاہتا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی مصیبتوں میں سے، سوسائٹی کے دکھوں میں سے، سوسائٹی کی تکلیفوں میں سے عظیم تکلیف۔ ہم اپنے بچے کو دنیا کی کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے کرتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے ہم اپنے بچے کو خود سیکھنا ہے یا سکھانا چاہیں گے تو ایکسپرٹ کے حوالے کریں گے، لیکن بندہ پرور عزیزان گرامی، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ
عجیب درد ہے دین کا جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم ہر کے پڑھے لکھے کے حوالے کر دیتے ہیں. میں آپ سے چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا مجھے سوچ کے جواب دیجیے. آج پوری دنیا میں کون ایک ایسا آدمی ہے جو مجھ سے یہ کہے کہ میں آپ کا لیکچر کرانا چاہتا ہوں جانبی کو؟ اس پوری دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو غلام حسین کا لیکچر جانبی پر کرانے کے لیے تیار ہو جائے. اگر کوئی ایسا آدمی تیار ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ پاگل ہے, سمجھدار نہیں ہے, جس نے جانبی پڑھی نہیں ہے اس کو جانبی پر لیکچر دینے لگتا ہے. تو اگر کوئی میرا لیکچر جانبی پر کرائے تو خوف پاگل, اور اگر میں تیار ہو جاؤں تو میں پاگل ہوں. اور اگر تین سننے والے آ جائیں تو یہ سب کے سب پاگل ہیں. تو معلوم یہ ہوگا کہ میں نے اگر جانبی نہیں پڑھی, میں نے اگر سوشیولوجی نہیں پڑھی, میں نے اگر سائنس نہیں پڑھی ہے, میں نے اگر ہسٹری نہیں پڑھی ہے, تو مجھے اس پر لیکچر دینے کا کوئی حاصل نہیں ہے. لیکن ادھیکار گرامی یہ کیسا سچ ہے دین کے لیے کہ جنہوں نے دین کی تعلیم نہیں حاصل کی ہے تو سب دین پر لیکچر دینے پر تیار ہے. ٹھیک ہے, وہاں تک بالکل درست ہے کہ وہ کسی سے پڑھ کے اتنا جانتے ہیں اتنا سنا دے, لیکن جنہوں نے دین نہیں حاصل کیا ہے اگر ہم نے دین ان سے حاصل کیا تو سوچیے جس کے پاس خود ہی دین نہیں ہے وہ دوسرے کو دین کا رکھتے. جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہماری سوسائٹی میں پوری عورتیں خراب کی جاتی ہیں. نانی سے پوچھ لو, دادی سے پوچھ لو, خالہ سے پوچھ لو, ایجوکیٹڈ آدمی بھی کہتے ہیں کہ بوڑھی عورتوں سے پوچھ لو. یعنی دین کا معاملہ جو دنیا کا معاملہ ہے اور عورتیں بوڑھی عورتیں کو علاج نہیں کرے, ہم کہتے ہیں ہم کو ایکسپرٹ سے پوچھنا ہے, ان سے نہیں پوچھنا ہے. اور دین کا معاملہ آ جائے تو نہ جاننے والی بوڑھی عورتوں کے حوالے ہم کرتے دین کو. ذرا سوچیے یہ کیسا دین ہمارا ہے, یہ دین کے ساتھ ہماری کیسی محبت ہے. اس کے بعد ہم لوگوں سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے. اس نے آواز دی یہ ایمان لانے والے تم اپنے اور اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو دھوکہ کی یاد سے بچاؤ. تو میں آج آپ کے خدمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جسے آپ تم سے یاد رکھنے سے میں دوہراتا رہوں گا. میں اپنے کو اور اپنی فیملی کو دھوکہ کی یاد سے کسی قیمت پر نہیں بچا سکتا ہوں جب تک مجھے دو باتیں نہ معلوم ہو جائیں. پہلی بات یہ نہ معلوم ہو جائے کہ شریعت میں, اسلام میں, دین میں کتنی چیزیں واجب ہیں, اور دوسری چیز یہ نہ معلوم ہو جائے کہ شریعت اور دین میں کتنی چیزیں حرام ہیں. جب تک واجبات کی لسٹ ہم کو نہ یاد ہو جائے, جب تک حرام چیزوں کی فہرست ہمیں نہ معلوم ہو جائے, تب تک نہ ہم سے روزہ کی یاد چھوٹ سکتی ہے, نہ ہم روزہ کی یاد سے کر سکتے ہیں. تو میں اپنی بچوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بچوں اور نوجوانوں سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے بہترین محبت یہی ہے کہ ہم دین کو اتنا پڑھیں, ہم دین کو اتنا سمجھیں, ہم دین کو اتنا سیکھیں, ہم دین کو اتنا سمجھائیں کہ ہماری سوسائٹی کی ہر لڑکی کو, ہر لڑکے کو, ہر جوان کو, ہر بوڑھے کو یہ معلوم رہے کہ واجب کیا کیا ہے اور حرام کیا کیا ہے. تب ہم لوگ کی یاد سے بچ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, کچھ کام بچ جایا کرتے ہیں, کچھ کام علما کریں گے, کچھ کام ذاکر کریں گے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے ہر آدمی کو دلچسپی لینا ہوگی. میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب و غریب بات اور کہنا چاہتا ہوں. میں انڈیا کا رہنے والا ہوں. میں اس مثال سے چھوڑوں گا. آپ کسی مثال کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے. مکان دو طرح کے بنوانے والے ہوتے ہیں. رہنے کے لیے اپنا ہاؤس بنوانے کا وقت آتا ہے تو دو طرح کے لوگ بنواتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں جو خود کھڑے ہو کے بنواتے ہیں. تو جو کھڑے ہو کے بنواتے ہیں ان کا مکان اور ہاؤس مضبوط ہوتا ہے, اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دادا گرینڈ فادر بنواتا ہے اور پوتا یعنی بیٹے کا بیٹا ہوتے ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو محنت سے بھاگتے ہیں,
ان کے پاس خالی تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں تو وہ کسی کنٹریکٹر کو ٹھیکا دے دیتے ہیں، کنٹریکٹ دے دیتے ہیں تو ہمارا مکان بنا دو، مکان تو بن جاتا ہے، یہ آرام کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن مکان کا سارا نفع کنٹریکٹر لے جاتا ہے اور نیچے ہمارے پاس رہ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تیسرے سال جو ذرا زیادہ پانی برستا ہے تو مکان زمین پر آ جاتا ہے۔ تو معلوم جو خود بناتا ہے مکان، اس کا مکان مضبوط بنتا ہے، اور جو ٹھیکیدار کنٹریکٹر سے بناتا ہے اس کا مکان کمزور ہو جاتا ہے۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اگر دین کا معاملہ ہے تو دین خود حاصل کیجیے، مولویوں کو اس کا کنٹریکٹر بنا کے ٹھیکہ نہ دے دیجیے۔ اگر آپ ٹھیکے سے دین حاصل کریں گے تو جنت 3 دن میں چاہیے، اگر دین خود حاصل کریں گے تو دادا بھی جنت میں جائے گا اور پوتا بھی جنت میں۔ اس بات کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ ہم روٹی کمانے کے لیے محنت کر سکتے ہیں، ہم سردی سے بچنے کے لیے محنت کر سکتے ہیں، ہم بیماری سے بچنے کے لیے محنت کر سکتے ہیں، لیکن ہم روزہ کی یاد سے بچنے کے لیے محنت نہیں کرتے۔ اس دنیا کی یاد سے بچنے کے لیے اگر ہم 1000 تبدیلیں کر سکتے ہیں تو روزہ کی یاد سے ہم کو بچنا پڑے گا۔ یہ روزہ کی یاد ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد کیوں کر پیدا ہوتی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں۔ امام کیا ہے ساجد علیہ السلام جگہ ہے لوگ گڑے اس میں تذکرہ نکلا اس بات کا کہ یہ دعا پڑھی جائے یا یہ تصویر پڑھی جائے تو خدا اس کے پڑھنے کی عوض میں اتنا ثواب دیتا ہے کہ جنت میں اتنے 1000 باغ بنتے ہیں اور جنت میں اتنے گھر بنتے ہیں اور جنت میں اتنی حوریں پیدا ہوتی ہیں اور جنت میں اتنے خدمت کرنے والے مہمان پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب امام لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ مولا ہم تو اس دعا کو، اس تصویر کو بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، تو اب تو جنت میں بے شمار کافی باغ ہونے کا نہیں کرتے اتنے پہلے جتنے گھر بن گئے ہوں گے کہ اس میں رہ نہیں سکتے، کتنی ہوئے اتنے رجحان فضل کرنے والے پیدا ہوتے ہوں گے کہ سب ہماری مدد کر نہیں سکتے ہیں۔ تو مولا اتنا کچھ جنت میں بن چکا ہے، اب آج سے اطمینان کے ساتھ نماز روزہ چھوڑ سے کام چلے گا یا نہیں۔ مجھے یہ امید نہیں ہے کہ ایمان کی بد میں بیٹھنے والا اتنا نہ سمجھ ہوگا، بلکہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایمان کی بد میں بیٹھنے والا اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے وہ بات کی تھی جو کئی 100 سال کے بعد ہماری سوسائٹی میں جو ہونے والی اس نے ہمارا احسان کیا کہ ایمان کا پوچھ کے جواب حوالے کر دیا، اس لیے کہ آج ہمارے درمیان جو کبھی مذہبی کتابیں کھلتی ہیں اس میں کسی چیز کا سوال لکھا ہوتا ہے تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنے سے چھوٹے عمل پہ اتنا سوال ہوتا ہے۔ دیکھیے آزاد کی بات ہو تو وہاں پہ کچھ بحث بھی کرنا ہے، سوال سے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہاں کا بحث ہے، لیکن کتنا ناشکرا ہے انسان، کتنا ناشکرا ہے انسان کہ خدا کہتا ہے تمہارے چھوٹے سے عمل پر ہم اتنا زیادہ سوال دینے کو تیار ہے۔ تو یہ اس بات کو پوچھ کر رہا ہے کہ اتنے چھوٹے سے عمل پر اتنا سوال کیسے مل جائے گا؟ ادھر سے جواب مل رہا ہے عمل ہے تمہاری حیثیت سے، سوال ہے میری، تمہاری حیثیت چھوٹی ہے، میری شان تو چھوٹی نہیں ہے، تو تمہارا عمل تمہاری حیثیت سے پیش ہوا ہے اور میں جو سوال دے رہا ہوں اس کی شان کرم کے جواب، تو میں آپ کی خدمت میں اس سوال جواب پر کرنا چاہتا ہوں جو عقیدے کے استحکام کے بعد، ایمان کے بعد آپ کا خطرہ کیوں ہے یہ باتیں کر دے گا، اور یہ سوالات جو ہمارے درمیان سوسائٹی میں ہوتے رہتے ہیں ان کا جواب بھی ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہماری جگہ امام نے کا بے شک تم نے یہ تصویر پڑھی ہے، تم نے یہ دعا پڑھی ہے اور بے شمار باغ اور پہلے تو گارڈن تک جنت آگے سے جا ہوتے ہیں۔
مگر ایک بات جواب دوں مولا فرمائیے کہ ہم نے تم کو ایک زمین دی اونچی ایسی زمین جس میں کوئی جان دی جائے تو نہ درخت نکلے گا نہ گھاس نکلے گی کچھ نہیں دے گا. اور ہم نے کہا یہ زمین میں کام رکھو یہ بتاؤ کتنی محنت کرو گے کتنے دن محنت کرو گے اس میں باغ تیار ہوگا. مانا بڑی محنت کرنا پڑے گی. زمین کا لیبل کریں گے اس کا ملاج کر دیں گے اس میں ایسی چیزیں ڈالیں گے کہ اس میں زراعت ہو سکے کھیتی ہو سکے پھر باغ لگائیں گے. اس باغ میں نکلنے والے درختوں کو سردی سے بچائیں گے گرمی سے بچائیں گے بارش سے بچائیں گے بولوں سے بچائیں گے برف سے بچائیں گے آدمی سے بچائیں گے جانور سے بچائیں گے. جب وہ درخت جوان ہو جائیں گے تو اس میں پتیاں آئیں گی پھول آئیں گے پھل آئیں گے. کئی سال لگے کا مولا بہت نہیں لگے کا کتنی محنت کی کا بہت محنت کی کا ایک کام اور کرو. اسی گارڈن میں جو اسی باغ میں درختوں سے جو سوکھے پتے گرے باہر سے کوئی نظر نہ ہوا انہیں پتوں کو جمع کر کے ذرا سی چنگاری رات کی کھائی ہوئی. تھوڑی دیر میں کیا ہوگا تھوڑی دیر میں یہ ہوگا کہ ان پتوں میں آگ لگ جائے گی اور وہ آگ پورے گارڈن میں کام میں پھیلے گی اور سارا کام چل جائے گا. کتنے دنوں میں تیار ہوگا کتنی دیر میں کا مولا تیار ہوا کئی سال میں اور جل گیا کئی منٹ میں. اسی طرح یاد رکھو کبھی کی ہوئی نیکیوں پر بھروسہ یہ کرنا ہمیشہ گناہوں کو بچتے رہنا. کئی ایسا ہو کوئی گناہ کرو اور گناہ کی چنگائی ایسی انہیں کی جنت کو سنے بات ہونے ہے سب. یہ ہے وہ آج کا خطرہ جس کے لیے قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے یا ایمان لانے والوں اگر ایمان لائے ہو تو اپنے ایمان کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے کو اور اپنی فیملی کو گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یعنی انہیں دین اتنا پڑھاؤ انہیں دین اتنا بتاؤ سوسائٹی کو ایسا پابند دین بناؤ کہ باقی چیزیں چھپنے نہ پائیں اور حرام کام ناجائز کام گناہ تم سے ہو نہیں. میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ آج ہماری سوسائٹی کی بالکل صحیح ترتیب یہ ہے کہ ہم خدا اور نبی و ایمان کو پوری دل کی گہرائی سے مانتے ہیں لیکن ان کی احکام کو بے شمار احکام کو انگنت احکام کو ٹالتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. نہ ڈرتے ہیں نہ لڑتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں نہ شرمندہ ہوتے ہیں. یہ ہمارے کیریکٹر میں یہ دو چیزیں کیسے پیدا ہو گئے ہیں یہ دو کیسے پیدا ہو گئے ہیں. ایک ایمان والا ہے ایک نفاق والا ہے. ایک ایمان والا ہے ایک انکار والا ہے ایک اقرار والا ہے ایک نہ ماننے والا ہے. تو میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے فیملی سے مدد دیا ہے خدا اور نبی اور ایمان سے مدد نہیں دیا. تو ہم کو فیملی کے بجائے نسلی کے بجائے اپنے مسلمان بننے کے لیے خود ذاتی طور پر ان میں دین حاصل کرنا ہے. آج میں آپ کی خدمت میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں جو آج کی میری تقریر کا اہم ترین مقصد ہے اسے آپ یاد رکھیں. میں نے کل سے آپ کو گزارش شروع کی ہے کہ میں ایک سبب بیان کرتا رہوں گا کہ کیوں ہم میں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ خدا اور نبی اور ایمان کو مانتے ہی ہیں اور ان کے کو ناراض کرنے والے کام کرتے بھی ہیں اور مطمئن رہتے ہیں بیٹھے. یہ بات کیوں پیدا ہے میری زبان سے سنیے. میں آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کو جواب کے لیے جواب پڑھتے گمبھیر دیکھیے. چوتھے امام کے افراد میں سے ساتھیوں میں سے بزرگ گزرے ہیں جناب ابو حمزہ شماری. جناب ابو حمزہ شماری کی حیثیت کیا ہے دو چار مہینے سلسلے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ کل میدان محشر میں
ایک ایک معصوم کے ساتھ ان کے مخصوص ساتھی جن کو حواریین کہا جائے گا وہ بلائے گا. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو اس میں جناب عیسیٰ ابن مریم کے لیے حواری کا استعمال ہوا ہے کہ ان کے ساتھ 12 آدمی تھے جو حواری میں جناب عیسیٰ گئے. تو ویسے پیغمبر حواری ہے وہ بلائے جائیں گے. جب آواز دی جائے گی کہ پیغمبر کے حواری آئیں تو سلمان فارسی آئیں گے, ابو ذر آئیں گے, مقداد آئیں گے. جب آواز دی جائے گی کہ مولانا کائنات کے حوالے میں آئے تو مالک اکبر آئیں گے, ابن عباس آئیں گے اور اسی قسم کے دوسرے افراد کے ساتھ جناب ہمارے یاسر آئیں گے. امام حسن کے ساتھی پکارے جائیں گے, امام حسین کے ساتھی پکارے جائیں گے, شہدائے کربلا آئیں گے. تو بڑے بڑی ہر معصوم کے ساتھی اور حوالے پکارے جائیں گے. تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالین جو پکارے جائیں گے تو ان میں ابو حمزہ شمالی بھی ہیں. ابو حمزہ شمالی کس منزل کے, کس منزلت کے, کس مرتبے کے, کس درجے کے آدمی ہے اندازہ آپ لگانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنے. ابو حمزہ شمالی کی ایک لڑکی تھی, چھوٹی لڑکی, وہ بھی اور ہاتھ میں فریکچر ہو گئے. فریکچر بھی ایسا ہوا کہ ہڈی پھول کے ٹوٹے ہوئے حصے دوسرے پر چڑھ گئے. آج سے 3 سال پہلے کی بات, جب میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی نہیں تھی, اتنے حالات نہیں جاتے, تو ابو حمزہ شمالی اس وقت ایک جگہ کے پاس ہمیں بیٹی کو لے گئے. جگہ نے کہا ہڈی ٹوٹ کے چڑھ گئی ہے تو مجھے ہڈی کھینچ کے دکھانا پڑے گی, اور تمہاری بچی جو ابھی کرتے بے چین ہے اس کو بہت زیادہ سڑکنا پڑے گا درد میں. ابو حمزہ شمالی کے لیے کیسے وہ گھر کے اندر سامان لینے کی آ گئی. ابو حمزہ شمالی یہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ بچی ابھی رو رہی ہے, ابھی تڑپ رہی ہے, ابھی در سے بے چین ہے, تو جب اس کا ٹوٹا ہوا ہاتھ کھینچا جائے گا, ہڈی دکھائی جائے گی, پھر بہت زیادہ بے چین ہوگی. بس میرے دل میں بچی کی تکلیف کا خیال آیا. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے سامان میڈیکل کرنے میں نکلا تو اس نے کہا بچی کو ہاتھ بڑھاؤ, میں ہاتھ ٹھیک کر. لڑکی نے ہاتھ بڑھا دیا تو جگہ نے کہا بیٹی تم نے غلطی سے دوسرا ہاتھ بڑھا دیا ہے, اس میں فریکچر نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ہے, جو ٹوٹ گیا ہے جس کو فریکچر ہے وہ بڑھا دو. اس نے دونوں ہاتھ بڑھا دیے. اب وہ جگہ کبھی ہاتھ کو دیکھتا ہے, کبھی ہاتھ کو دیکھتا ہے, اور یہ انتہائی حیرت میں ہے. اس نے کہا کہ حمزہ شمالی کہ میری اگر کام نہیں کرتی ہے, میں ابھی دیکھ کے گیا ہوں کہ فریکچر تھا, ابھی دیکھ رہا ہوں کوئی اثر نہیں ہے, تو یہ تم پر اللہ کی مہربانی ہے, میں تو اس کی وجہ نہیں جان کر سکتا ہوں. اب وہ حمزہ شمالی کہتے ہیں میں بچی کو دیکھ کر کے امام کی خدمت میں آیا اور میں نے پورا واقعہ بیان کیا. تو امام نے کہا کہ بندہ جب تمہارے دل میں تمہاری بچی کی تکلیف کا خیال پیدا ہوا تو اس رحمان کی رحمت میں جوش پیدا ہوا اور اس نے بغیر کسی علاج سے تمہارے بچی کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا تاکہ نہ اسے تکلیف ہو, نہ تمہیں تکلیف ہو. تو یاد رکھیے گا خدا وہ ہے جو زبان سے کہنے کا منتظر نہیں رہتا ہے, دل کی تکلیف پر اس کی رحمتوں میں جوش آ جاتا ہے. لیکن آدمی وہ ہونا چاہیے جو اپنی فیملی کو دولت کی یاد سے بتا رہا. یہ ابو حمزہ شمالی ہے. ان ابو حمزہ شمالی کے نام سے ایک دعا موجود ہے جو رمضان میں شہر کے ساتھ پڑھی ہے. یہاں ایک لفظ مجھے کہنا ہے تاکہ میرے بچے, خاص طور سے ایجوکیٹڈ بچے, اسلام کی خوبیوں کو پہچاننے کے لیے ایک سمپل نمونہ اپنے سامنے رکھتے. رمضان میں رات ختم ہونے سے پہلے, روزے کے شروع ہونے سے پہلے ہر گھر میں سحری کھائی جاتی ہے. سحر کا مطلب کچھ کھانا ہے, کچھ پینا ہے, اس کے علاوہ کچھ. لیکن یہ کیسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے تم سحر کے وقت کچھ ضرور کھاؤ, اس لیے کہ سحر کے وقت جو کھاؤ گے یہ کھانا بھی عبادت ہے. ہم تم کو ہر رکنے پر چلاتے, پالنے والے ہم کھا رہے ہیں,
تو ثواب کیوں دے رہا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے کھاؤ گے تو ثواب نہیں دیں گے، ہمارے کہنے پر کھا رہے ہو اس لیے ثواب دے رہے تو اس مذہب کو اتنا لحاظ ہے کہ تم کو کل صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے تو اس کی تیاری کے لیے احساس میں کچھ کھا کے رکھو، ذرا سوچیے وہ مذہب انسان کی پوری زندگی کے لیے کتنا سامان راحت و بھر پیدا کرے۔ تو ہمارے سماج میں آدھی چیزیں آتی ہیں نظری ہے نا، ایسی تو نہیں، جب چاہے کھا چکو دعائیں گھر پہنچ، یعنی روزی ملی ہے تو راجے کو یاد کرو۔ تو ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ ہم پہل سے واجب پہنچے کھاتے ہیں اور دعا نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھے کسی نے ہم سے کہا وہی تھا ذرا دعا پڑھا دیجیے، ہم نے شروع کر دی دعا اللہ ہمارے سلو کا بہار کا بے بہاؤ، تو وہ آگا لکھ کر منہ ملک کی آگا نکالتے ہوئے آواز دیتے ہیں، یہ نہیں اس کے بعد جو چھوٹی ہے وہ پڑھائیے، یعنی شاید کھائیں گے لمبی اور دعا پڑھیں گے چھوٹی۔ حالانکہ یہ دعا کی سنت ہے، واجب نہیں ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو ان دعاؤں میں ایک بڑی لمبی دعا ہے کہ جو عربی کے جاننے والے بھی ہیں ان کو بھی پڑھنے میں 20 منٹ لگ جاتے ہیں، اس کا نام ہے دعائے پہلے ابو حمزہ شمالی۔ یہ دعا چوتھے امام نے بتائی ہے، لیکن یہ دعا آج تک ابو حمزہ شمالی کے نام سے مشہور ہے، جیسے دعائے کمیر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لیکن آپ نے اپنے صحابی کمیر کو بتائی تھی، تو دعا بتائی ہوئی علی کی ہے، بتائی کمیر کو، آج تک دعائے کمیر کہہ جاتی ہے، دعائے علی نہیں کہہ جاتی۔ میں کئی چوتھے امام نے دعا بتائی، لیکن آج تک اس کا نام دعائے وہ حجت تمہاری ہے، یعنی دنیا کو اور محبت میں آباد کی، ہم جس کسی کو کچھ دے دیتے ہیں جو واپس نہیں دیا۔ اس دعائے کو ہم نے تمہاری کو اگر کبھی یاد پڑھے تو میں آپ کے سامنے یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہوں، کوئی دعا ہم میں سے کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا ہے جو اس دعا کے اندر موجود ہے۔ اپنے لیے، اولاد کے لیے، انگلی کے لیے، مر جانے والوں کے لیے، زندہ کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے، روزی کے لیے، ہیلتھ کے لیے، اولاد کے لیے، کوئی حج کے لیے، زیارت کے لیے کوئی دعا ہم سوچ نہیں کرتے ہیں جو دعا کے اندر موجود ہے۔ میں نے بہت مرتبہ پڑھا تو مجھے اندازہ یہی ہوا کہ دعا کو ہم نے تمہاری نہیں ہے، انسانی دعاؤں کا انسائکلوپیڈیا ہے جو امام بنارسی نے مرتب کر کے ہمارے حوالے دیا۔ اس دعا کا میں خبرہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ہر خبرے کا سے پہلے ہر اپنی اس بہن اور بیٹی سے جو چوتھے ایمان کا وہ اپنا ایمان مانگتی ہے اور اپنے کو چوتھے ایمان کا خرید مانگتی ہے، اس سے محبت غیرالعالمین کا واسطہ دے کے کہنا چاہتا ہوں، میرے کو نوجوان، میرے کو بچے، میرے کو بھائی، جو میرے بزرگ جن میں ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم غلام ہے چوتھے ایمان کے، ان کو ایمان کی مصیبتوں کا واسطہ دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان نے دعا میں یہ خطرہ ارشاد فرمایا ہے، اس کنجر کو سنیے، اس میں آپ کو یہ راز مل جائے گا۔ ہم خدا کو مانتے ہیں مگر اس کا آگے کیوں نہیں مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں ان کے احکام کو کیوں نہیں مانتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی میں، یہ ہماری لائف میں، یہ ہماری زندگی میں جو یہ سوال پیدا ہو گیا ہے، کس کو پیدا ہے، اس کا راز ہے یہ تو امام نے بتایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ہر بیٹی، میری ہر بہن، میرا ہر بچہ، میرا ہر بھائی، میرا ہر نوجوان پوری طریقے کے ساتھ اس دعا کو بھولے گا۔ آپ عربی میں نہ یاد کر سکے اس کا صرف ترجمہ یاد رکھیں۔ امام نے کہا دعا مانگو، اللہ ان کا محبت دنیا میں نبی بچنا پہلی وہ پہلے سفا اور کا پہلی
دعا مانگو پالنے والے میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دی. اللہ اپنی محبت دنیا میں کر دی. پالنے والے پہلی دعا میری یہ ہے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال. اور اس کے بعد یہ بھی دعا ہے بچنا بڑی تو بڑی میں بتاؤ بہت ہی صحیح ہے. اور آنے والے ہم کو نبی اور ان کے اہل بیت جمع کرتے ہوئے تیری پوری مضبوط کو کرتے دے کر تو دعائیں کیا ہیں کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال اور ہم کو نبی اور ان کی اہل بیت کے ساتھ چل کریں. میں اپنے سمجھدار اتنی بننے سے وکاس کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری ماں نے جو دعائیں کیا بتائی ہے کہ پہلی دعا مانگو پالنے والے ہمارے دل سے دنیا کی محبت کی کریں. اور جب یہ دعا مانگ کو تو دوسری دعا مانگو کہ پالنے والے ہم کو نئی ان کی اہمیت کے ساتھ جمع کر دیں. تو امام الدین کی دعا نے بتایا تو محبتیں جمع نہیں ہوں. اگر دنیا سے محبت ہوگی تو دنیا کی محبت سے جن کو خالص کر لو. معلومات لڑائی ہے جو چیزوں میں کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں یہ محبت ہوگی تو وہ محبت جو ہوگی اور وہ محبت ہوگی تو یہ محبت. میں آپ کے سامنے مسئلہ حل کرنے کے بعد ہم خدا کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, 12 ایمان کو مانتے ہیں اور ان کا حکم نہیں مانتے ہیں. کچھ باتیں مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں. پر اتنا یاد رکھیے گا جہاں سے ان کی محبت ہے وہاں سے مانتے ہیں اور جہاں سے دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہاں چودھری ایمان کی بات میں رکھی ہے اور میرے سننے والوں نے بڑی توجہ سے سن دی ہے. لیکن میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ کمرے ختم ہو کے جانے لگے تھے لوگ تو کسی بھی زبان پر آ سکتا ہے. بات تو ٹھیک ہے اس مدد کے بعد بات ختم ہو. اور مولا نے کہا انکار کیسے کر سکتے مولا نے کہا انکار کیسے کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل انکار کر رہا ہے کر نہیں سکتے. اس نے سوال پانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ نسخہ تو آپ کا ٹھیک ہے مگر اگر ہم نہیں چاہتے تو یہ کہیں کہ نسخہ آپ کا ٹھیک ہے مگر تو وہ نسخہ ہم کو دے گا. میرے تمام کا اعتبار نہیں ہے تو تم یہ ہمیں تو یہ کیوں آئے ہو. تو کیا ہم نے نبی اور خدا اور کو ڈاکٹر کے بھی سب عزت والا سمجھا ہے جو مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں مولانا بات صحیح کہی ہے. یہ نظر ہے جو ہم کو جو وقت یاد کر رہا ہے. یہ نظر ہے جو ہم کو جو وقت یاد قریب کر رہا ہے. لیکن میں کبھی اس بات کی حمایت نہیں کرتا ہوں. میری کبھی عادت نہیں ہے کہ میں وقت دیکھ کر کے بات کر رہا ہوں. نہیں, میرا مزاج یہی ہے, میری کوشش یہی ہے, خدا سے میری دعا یہی ہے کہ پالنے والے مجھے توفیق دے کہ میں بات کا جائز کے بات سمجھانے کے بجائے بات کو اس طرح سے کہنے کی توفیق دے دے کہ ہر سننے والے کا دل بغیر دباؤ کے ساتھ یہاں سننے والے سب سوچ سکتے ہیں ہم انڈیا میں رہتے تھے, ہم پاکستان میں رہتے تھے, ہم ایران میں رہتے تھے, ہم عرب میں رہتے تھے, لندن میں اسی لیے تو آئے ہیں کہ یہاں بہتر سے بہتر روزی کمائیں گے. اگر یہ محبت دنیا نکل جائے تو یہاں آ کے کیا کریں گے. اور میری صاحب آپ دعا تو ضرور بتا رہے ہیں کہ جو ہم آئے ہوتے تو آپ کیوں آئے ہوتے. لیکن آپ یاد رکھیے ان سارے تذکروں کے بعد بھی جو معصوم کی آواز ہے وہ آواز دے رہی ہے کہ دو محبتیں جمع نہیں ہوگی. اگر دنیا کی محبت ہوگی تو ہماری محبت نہیں ہوگی, پھر اگر ہماری محبت ہوگی تو دنیا کی محبت نہیں ہوگی. اگر ہماری زندگی میں دونوں چیزیں مل گئی ہیں, جہاں تک سرکل ہے ان کی محبت کا وہاں تک ہم ہدایت کرتے ہیں, اور جہاں سے سرکل شروع ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کا وہیں سے ہم بنا فرمانی. تو اس مگر کو میں مولانا نے کہا تو ہے اور ملی صاحب آپ کو سنایا تو ہے اور بات تو خیر بالکل ٹھیک ہے جب مولانا نے کہی ہے مگر
تو یہ مدد علی نکلا جاتا ہے. اگر آپ کی باتیں سننا کافی ہو تو پڑی ہم دلی سے چلے اور تقریباً 16 گھنٹے ٹرین میں رہے تب لندن پہنچے. اگر سمجھ لیجیے گا تو آپ کو فائدہ زیادہ پہنچ جائے. تو جب ٹرین یہاں اتر گیا اور پسندیدہ دکھائے جانے لگے تو ہم اپنی سیٹ پر پھر بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہاں جانا ہے؟ ہم نے کہا نہیں کہا گیا ان کو اور اس طرح میں باتیں شروع ہوئی کہ یہ سوار ہوئے تھے تب تو ٹھیک تھے. انہوں نے کسی کو چکر نہیں کیا آگے کیا کر رہے. لوگوں نے کہا آپ کا ٹکٹ ختم ہو گیا آپ کا خبر ختم ہو آپ کو یہاں کرنا پڑے گا. تو ہم اس سیٹ سے لپٹ کے رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اس میں ہم 16 گھنٹے رہے ہیں ہم کو اس ٹرین سے محبت ہو گئی اور اس سیٹ پر ہم 16 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں تو اس سے ہماری 16 گھنٹے کی زندگی کی یادیں وابستہ ہیں. اور یہ دلی سے ہوا تھا تو یہ وہاں سے چلا ہے جہاں سے میرے وطن کی آب و ہوا اس میں لگی ہے تو اس کے ساتھ پچھلی 16 گھنٹے کی یادیں وابستہ ہیں. یادیں ہم اس سے نہیں بھول سکتے ہیں. ہمارے دل میں کی محبت پیدا ہو گئی ہے. لوگوں نے جتنا ہمیں کتنا شروع کیا اتنی ہمیں رونا چاہیے. اچھا لوگ مجھے پاگل سمجھ کے کہیں اور بھیج تو میں مسجد پڑھنے تو نہیں آ سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ مجھے دلی سے لندن تک آنے کے لیے ٹرین کی ضرورت یقیناً ضرورت کوئی جگہ سنا نہیں ہے. اگر یہ نہیں تھا تو میں نہیں آ سکتا تھا. لیکن ٹرین کی ضرورت ہے ٹرین کی محبت کی ضرورت نہیں. خرابی اتنی ہے مگر ہم سے یہ نہیں کہتا تم کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا دنیا کی ضرورت ہے مگر دنیا کی محبت کی ضرورت نہیں. جو ہمارے کلاس میں بیٹھ کے آئے کلاس میں بیٹھ کے آئے وہ عقلمند ہے اور جو اس سے محبت کرنے لگے وہ دیوانہ ہے. جو دنیا میں آئے دنیا کو استعمال کرے دین کے لیے وہ صحیح استعمال کرنے والا ہے. اور جو محبت دنیا میں گرفتار ہو جائے وہ دیوانہ. ہم سے مطلب یہ نہیں کہا کہ اس کو دنیا میں چاہیے مطلب ہم سے یہ کہتا ہے دنیا چاہیے مگر محبت نہیں چاہیے. ہم زندگی کی بہت سی باتوں سے واقف ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیز خرید لاتے ہیں مگر ان چیزوں سے ان کو ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنا سوٹ سلوا دیا ہے مگر سوٹ میلا ہو جائے گا. زیادہ کو اگر کر لیتے ہیں تو ایسے کھڑے ہیں جیسے کسی شکنجے میں کرتے ہیں. ہم نے موٹر خریدی اور ہمارا دل دکھ رہا ہے یہ سڑک پر چلے گی تو اس کا ٹائر گر جائے. یہ ہے محبت کی غلطیاں. یہ ہے محبت کی غلطیاں. تو جیسے ہم کو ڈریس چاہیے لباس چاہیے ہاؤس چاہیے مکان چاہیے سواری چاہیے سب کچھ چاہیے لیکن اس کی محبت نہیں چاہیے. ویسے ہی مدد کرتا ہے تم کو دنیا چاہیے پوری دنیا چاہیے مگر ان سے محبت نہیں چاہیے. محبت خدا سے کرو نبی سے کرو آج محبت سے کرو. میں نے آپ کے سامنے سبق بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اصلی مسلمان نہیں ہے نقلی ہے. آج میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی ہے ہم خدا اور نبی اور اہل بیت سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت کرتے ہیں. زیادہ نتیجہ کیا ہے ہماری زندگی میں سدا پیدا ہو گیا ہے. تو ساری بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہم دین جانے تاکہ اصلی مسلمان بنے نقلی مسلمان نہ رہے. ہم دنیا حاصل کریں اگر دنیا کی محبت نہیں کرے اس سے محبت کرے اس نے دنیا پیدا کی ہے. ان سے محبت کرے جن کے خیر اور سچے میں دنیا پیدا کی. دنیا کی محبت آدمی کو کیسا بنا دیتی ہے اور جب دنیا کی محبت مٹ جاتی ہے تب آدمی کیسا بن جاتا ہے. میں اپنے اس بہترین مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جب تک دل میں محبت دنیا باقی رہتی ہے تب تک دو رہتے ہیں جو جدید کی
فوج کے سردار ہیں، حسین کو جانتے ہیں، حسین کی ماں کو پہچانتے ہیں، خاندان نبوت کی عظمت سے باخبر ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن باوجود وہ یزید کے گرفتر میں رہتے ہیں، حسین کا راستہ روکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کی خدمت میں یہ بات کروں کہ 7 محرم کو جناب قریش کے سر ساتھ کے پاس اور یہ بات کہنے اور بتانے کے لیے آئے، انہیں کے لفظوں میں سن لیجیے کہ دوسرے ساتھ کے پاس آ کے جناب قریش نے کہا کہ دوسرے ساتھ میں حسین کے خیموں سے آ رہا ہوں اور تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے حسین کے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے 18 ہفتے کے چھوٹے میں نے حسین کے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے اتنے پیاسے دیکھے ہیں، یہ 7 مہینوں کی بات ہے، اتنے پیاسے دیکھے ہیں کہ اگر ان کو ابھی پانی نہیں مل گیا تو یہ پیاس کی تکلیف سے مر جائیں گے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جو 7 محرم کو اتنے پیاسے تھے کہ برے کو خطرہ تھا پانی نہیں ملے گا کہ یہ مر جائیں گے، انہوں نے 8 کی صبح کیسے کی ہوگی، انہوں نے 9 کی صبح کیسی کی ہوگی، انہوں نے 8 کی صبح کیسی کی ہوگی، اور جب اصغر کی جان کو اثر پینے کے لیے شہید ہو کے پیر کھاتے چلے گئے تو یہ جو پیاسے بچے بچ گئے ہیں انہوں نے سامنے غریبہ کیسے بچن کی ہوگی۔ یہ اولاد والوں میں سوچنے کی باتیں ہیں، یہ دینوں میں انسانوں کا دل رکھنے والوں میں سوچنے کی باتیں ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب برے میرے ساتھ یہ کہہ رہے تھے میں اتنے پیاسے بچے چھوڑ کے آیا ہوں کہ انہیں پانی نہ ملا تو بچے کیسے مر جائیں گے۔ یہ آواز بھولا بھی سن رہا تھا، یہ آواز پوری بھی سن رہا تھا، یہ آواز کیوں بھی سن رہا تھا، اور میں معافی مانگتے ہوئے جناب حضور کی خدمت میں کہوں گا کہ یہ آواز اس وقت جناب حضور بھی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب خیموں میں ہوتے تھے ہم کے لشکر میں بچوں کے ہونے کی آواز، تو جب تک سنتے تھے یہ آواز کیا جناب حضور نہیں سنتے، لیکن جب تک ان کے دل میں یہ خیال رہا نوکری بچانا چاہیے، نوکری سے تنخواہ ملتی ہے، یزید سے دنیاوی حصہ باقی رکھنا چاہیے، کسی سے جائیداد ملے گی، کسی سے دولت ملے گی، کسی سے انعام ملے گا، جب تک ان کے دل میں دنیا کی محبت باقی رہی انہوں نے حسین کا راستہ بھی روکا، انہوں نے جلتی ہوئی زمین پر حسین کو پڑھنے پر مجبور بھی کیا، ان کے کانوں میں پیاسے بچوں کی رونے کی آواز بھی آتی رہی اور وہ بیٹھے رہے۔ لیکن آج دن کی صبح کو جب ان کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، ان کے سامنے فقط یہی تھا جو قرآن مجید کا پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان لانے والوں اپنے کو اور اپنے گھر والوں اپنی فیملی کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو وہ نکلے اور اس طرح سے نکلے کہ ان کا جسم کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا۔ کسی نے پوچھا تم کیوں لرز رہے ہو، کیوں لرز رہے ہو؟ کہا میں اپنے کو دوزخ اور جنت کے درمیان پا رہا ہوں۔ یہ ہو جان کے لشکر سے نہیں نکل رہے تھے، اپنے کو دوزخ کی آگ سے بچا رہے تھے۔ اب جو ہو نکلے حسین کے پاس آئے تو یہ کون سے ہو تھے جن کے پاس حسین کی محبت تھی، دنیا کی محبت۔ میں نے آپ کے سامنے ہسٹری اور تاریخ کا ایک ایسا نمونہ پیش کر دیا ہے جہاں اپنی زندگیوں کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ حسین کو مانتے بھی ہیں اور حسین کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محبت دنیا باقی ہے۔ اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اگر ہم کو کی آگ سے بچنا ہے تو محبت دنیا نکالنا پڑے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی کام دل سے نہیں ہوتا ہے، مگر ہم نیت تو کریں کہ دنیا کی محبت اور آگے محبت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ان سے محبت کرنا ہے تو اس کی محبت کو ختم کرنا ہوگا۔ محبت کم کرنا شروع کرے گندگی آسان ہو جائے گی۔ میں اگلی تقریروں میں آپ کے سامنے ان تفصیلوں کو بھی پیش کروں گا کہ دنیا سے محبت کرنے کے بعد زندگی کتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اور زندگی میں جب دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے تو کتنی پرسکون ہو جاتی ہے۔ لیکن آج بات ختم کرتے ہوئے مجھے ایک جملہ کہنا ہے کہ میں دو دن سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو، اپنے بچوں اور بھائیوں کو یہ سنا رہا ہوں کہ ایمان لانے والوں
اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ خود نے کیا کیا؟ وہ جب نکلنے لگے تو اکیلے نہیں نکلے، بیٹے سے کہا بیٹا میں گلا کٹانے جا رہا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں، میں دھوپ میں کھڑے ہو کے پیاسا اور بھوکا رہنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گے؟ اور اگر نہ چلو گے تو تم دوزخ میں رہو گے۔ بیٹا ساتھ چلا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خود تم اکیلے کو نہیں جاتے ہو کہ اپنے بچے کو ساتھ لے کے تو جا رہے ہو، کیا قرآن نے ہم سے کہا ہے ایمان لائے ہو تو اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ میں بیٹے کو لے کے نکل رہا ہوں حسینیوں کو پیغام دینے کے لیے کہ خود جنت میں جانے کی کوشش نہ کرنا جب تک اپنی اولاد کو بھی جنتی نہ بنا۔ میرے لیے اب تذکرے میں ایک آخری لفظ باقی ہے، اسے سنیے تو میں سمجھ تمام کر دوں۔ حسین کے پاس ہو آئے اور آنے کے بعد جب حسین سے کہا مولا کیا میری خدا کی معاف ہو سکتی ہے؟ اور امام نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ کہ جناب خود اپنے بیٹے کو لائے اور کہا مولا اسے پہلے اجازت دے دیجیے کہ یہ میدان میں جائے اور شہید ہو جائے۔ میں کہوں گا ہو اب تم آ گئے، جنت کے قریب آ گئے، دوزخ سے نکل آئے، تمہارا بچہ بھی نکل آیا، تم شہید ہو جاؤ بیٹا، تمہارے باپ شہید ہو جائے گا۔ کہ تم جلدی کیوں کر رہے ہو؟ کہ تمہیں پہچانا نہیں؟ دنیا میں ماں باپ کی محبت کا انداز اور مزاج یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی چیز کھانے کو ملے تو ہم پہلے اولاد کو کھلاتے ہیں، بعد بچتے ہیں۔ تو ساری نعمتوں اور راحتوں کا مرکز ہے جنت۔ جب جنت ملنے کا وقت آ گیا ہے تو صحیح محبت یہ ہے کہ میں پہلے اپنی اولاد کو جنت میں پہنچا دوں، تب میں جنت میں جاؤں گا۔ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بچہ میرا یہاں رہ جائے اور میں جنت میں پہنچ جاؤں، نہیں، میرا لال شہید ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سر کٹا کے خون میں نہا کے لاش زخمی لاش اٹھا کے یہ طے ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ فرزند خود جنت میں پہنچ گیا۔ اب باپ نے کہا میں نے فریضہ ادا کر دیا، اپنوں کو بھی دوزخ سے بچا لیا، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچا لیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جہاں شہادت کیا بھائی یہاں تک میرا بیان تھا، یہاں تک میرا بیان تھا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ بیان نامکمل ہے جب تک منٹ 2 منٹ کم سے کم میں آگے تاریخوں میں اور وقت بڑھاؤں گا، لیکن کم سے کم منٹ 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں اس مظلوم کے عظیم بقائے کا تذکرہ نہ کروں جن مصیبتوں اور قربانیوں کے بعد آج یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، مجھے سنانے کا موقع مل رہا ہے، آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے، اور ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ احسان ہے اس شہید اعظم کا جس نے ہم کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کربلا میں قربانیاں دی تھیں۔ میں آپ کی خدمت میں اگلے دنوں میں پیغام اور کروں گا، لیکن آج سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آج دوسری محرم کی رات، دوسری محرم وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو حسین کربلا کرتے ہیں، اور جب حسین کربلا پہنچتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں سارے تذکروں کو چھوڑ کے اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حسین نے خود کی شدید اصرار کے بعد بات پر رضامندی دے دی کہ میرے خیمے جلتی ہوئی زمین پر بن جائے۔ ارتھات کو جوش آیا، زہیر نے ہم سے کہا کہ مولا ابھی اس فوج سے لڑنا بہت آسان ہے۔ حسین نے کہا ہم آل محمد جنگ میں ابتدا شروع نہیں کیا کرتے ہیں، جب لڑائی ہوگی تب بھی لڑیں گے، ہم جگہ کبھی نہیں لڑیں گے۔ تو جلتی ہوئی ریت اور فاطمہ کو بلوا کر گیا۔ فاطمہ کے لال نے بلوایا، ان لوگوں کو بلوایا جن کی وہ زمین تھی، اور کہا میں حسین ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا فرزند رسول کیا ضرورت ہے، آپ تو صبر کر رہے ہیں، دشمنوں میں چلے ہوئے ہیں، زمین خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم کہا فرمایا کیا تم اتنی بھی میری خاطر نہیں کر سکتے ہو کہ میرے کہنے پر زمین بیچ دو؟ زمین بیچی، مولا نے ان کو قیمت دی، اور قیمت دینے کے بعد کہا یہ زمین ہم پھر تمہیں واپس کرتے ہیں، بس ہم سے اتنا تبادلہ کر دو۔ بھائی یہی آخری فطرہ ہے جو میری بیٹیاں سنیں، میری بہنیں سنیں، میرے بچے سنیں، میرے بھائی سنیں، اور انشاءاللہ ہم و ماتم کا خطا ہو جائے گا۔ حسین نے قیمت بھی دے دی، زمین خرید کے زمین بھی ان کو دے دی، اور کہا سنو اگر ہم یہاں شہید ہو جائیں،
اگر ہم یہاں ختم ہو جائیں، اگر ہماری یہاں خبریں بن جائیں تو ہم تم سے کچھ نہیں کہتے ہیں، ہم تم سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ جب ہماری خبریں بن جائیں اور دنیا کے کسی حصے سے کوئی آدمی ہماری زیارت کرنے کے لیے آئے تو تم ہم سے اتنا وعدہ کر لو کہ تم ہمارے ظاہر کو 3 دن اپنا مہمان بنانا، اسے کھانا پلانا، اسے پانی پلانا، تاکہ وہ میری زیارت کے یہاں کو بھوکا پیاسا نہ رہ پائے۔ ہم غلاموں کی جانیں کہ مولا آپ پر فدا، آپ پر شہادت سے پہلے اپنے ظاہر کا خیال تھا۔ اے میرا مولا کہ آپ نے 3 دن کے لیے تو کہا، یہ کہا کہ اس 3 دن کے لیے تو وہ مدت ہے جب میرا گھر پیاسا رہا ہے، جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے ہیں، جب میرا بیمار بردم پیاسا رہا ہے۔ تیار الذین ظلموا ایام الذین ظلموا کریم بات محمد محمد ہم کو توفیق عنایت فرما کہ ہم اتنا دین جانے کہ ہمیں واجبات معلوم ہو جائیں، ہم کو حرام چیزیں معلوم ہو جائیں، تاکہ ہم گناہوں سے بچ کے اور واجبات کو ادا کر کے اپنے کو اپنی زندگی میں کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کرنے والوں کو کریم بحق محمد السلام اسلامی اصلاح کی حفاظت کریم تجھے تیرے کرم کا تجھے